جہاں تک مسئلہ آیا ہے داڑھی کا، علماء نے لکھا ہے یہ شاید عوام میں سنت کا لفظ جو مشہور ہوا، واللہ عالم کہ وہ اس کا معنی مراد کیا لے لیتے ہیں۔ اگر وہ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ داڑھی کی جو سنت یہ اختیاری ہے تو یہ غلط ہے، اگر ان کے ذہنوں میں یہ معنی آتا ہے تو داڑھی کی سنت اختیاری نہیں ہے کہ آپ کو اختیار ہو کہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں، نہ، آپ رکھیں گے، اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا، بس یہ خلاصہ ہے اس سارے بات کا۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کیا، ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ گناہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ، پھر انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں توبہ رجوع کی توفیق ہو جائے گی، کیونکہ انسان کو احساس ہوتا ہے نا کہ میں غلط ہوں، بلکہ عین ممکن ہے کہ زندگی کے اس مرحلے پر شاید توفیق نہ ہو، آگے ہو جائے۔ علماء نے لکھا ان کو امید ہوتی ہے حاصل ہونے کی، کیونکہ ان کے دل میں ایک احساس تو پل رہا ہوتا ہے کہ یار میں کوئی غلطی تو کر رہا ہوں، اور ویسے یہ غلطی ہے، سیدھی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ غلطی ہے۔ اور پتہ ہے بعض علماء نے لکھا ہے، ہند کے علماء نے، کہ یہ ایسا گناہ ہے، یہ کسی وقت، یعنی داڑھی موننے کی بات کر رہا ہوں میں، علماء نے لکھا ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان سے کسی وقت یہ علیحدہ نہیں ہوتا، یہ اس کے چہرے کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ واجب ہے، اور جن علماء نے اس کا معنی سنت سے کیا ہے اس کی بھی وضاحت حضرت سید میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ان علماء نے بھی اس کا معنی مراد سنت مؤکدہ لیے ہیں، غیر مؤکدہ نہیں لیے ہیں۔ دوسرے علماء نے تو صاف اس کو واجب کا درجہ دیا، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ اگر بعض لوگوں کے ذہن میں سنت کے لفظ سے شبہ آتا ہے تو ان علماء کے نزدیک بھی یہ مؤکدہ کے درجے میں ہے۔ مؤکدہ میں اختیار ہوتا ہے، ہر انسان صبح کے جب 2 فرض پڑھتا ہے تو اس سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، بلکہ عام طور پر لوگوں کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر میں آؤں اور نماز جماعت کی ہو رہی ہو اور سنتیں نہ پڑھی ہوں تو میں کیا کروں؟ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ، اس لیے کہ ان کے دل میں احساس ہے، پتہ چلتا ہے سنت مؤکدہ کا ایک مقام ہے، تو جب سنت مؤکدہ کا یہ مقام ہے تو داڑھی کا مقام اس سے کم نہیں ہے، بلکہ دوسرے علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ یہاں سنت مؤکدہ سے بھی انہوں نے مراد اس کا واجب معنی لیا ہے کہ یہ واجب کے درجے میں ہے۔ اور جیسے 3 رکعت وتر عشاء کے واجب ہیں ان میں انسان کو اختیار نہیں، تو پھر چہرے کی داڑھی پر بھی انسان کو اختیار۔ اور یہ بھی یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی علماء نے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ فقہاء نے لکھا ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صیغہ استعمال فرمایا ہے وہ امر کا ہے۔ یہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صیغہ استعمال فرمایا وہ امر کا ہے، اور امر کا صیغہ واجب کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کلام پاک احادیث طیبہ کے معنی اور صیغوں کو میں اور آپ بہتر سمجھتے ہیں یا علماء بہتر سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان پہ زندگیاں کھپائی ہوتی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں نا حضرت موسیٰ سے کہ لا تأخذ بلحیتی، بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑ۔ پتہ چلتا ہے محترم کی داڑھی تھی تبھی تو حضرت موسیٰ نے پکڑی تھی۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے تو یہاں تک لکھا ہے، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا انبیاء علیہم السلام، یہ پاک طبقے یا طبقات یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہو انسان خدا کا بندہ لیکن چہرے کو صاف کر دے، ان میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی سنتیں ہیں نا کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو حضور کی سنتیں تھیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھوں کو صاف کرنا، مسواک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی سنتوں میں فقہاء نے لکھا ہے کہ حضور اپنے چہرے کی داڑھی کا خلال فرماتے تھے، اس لیے صاحب قصص الانبیاء، اچھا حضور فرماتے تھے تو صحابہ بھی کرتے تھے، اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ صحابہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے
کہ ہو آدمی مسلمان لیکن اس کو صاف کر دے۔ اگر ہمارے اندر یہ مسئلہ آیا ہے تو ہمیں چاہیے، دیکھیں میں یہ کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے میرے لیے، میں پہلے خود کو مخاطب کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی میں یہ مسئلہ نہیں ہے تو فبیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی توفیق مانگا کر۔ اس لیے یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ کلام پاک، احادیث طیبہ، اجماع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت نے دعویٰ کیا ہے کہ داڑھی کے واجب اور سنت انبیاء ہونے پر انبیاء کا اجماع ہے۔ جو انسان اس کو مونتا ہے وہ پہلے یہ چیز ضرور سوچا کرے کہ بھئی یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر یہ سوچے گا آج نہیں تو کل توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ یہاں تک یہ تو پتہ چلا کہ یہ واجب ہے، اور واجب میں اختیار اسی باب میں یہ جو مسئلہ ہے نا، لا تأخذ بلحیتی، حضرت ہارون نے فرمایا بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑ۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے لکھا ہے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون کی داڑھی کم از کم ایک مٹھی ضرور تھی، تبھی تو ہاتھ میں آئی تھی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اب سارے ڈھیلے ہو گئے ہو۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دو طلباء نے ایک خط لکھا تھا، مدرسے کے طالب علم بھی نہیں، اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی کے، جنہوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا۔ حضرت نے ان کے خط کے جواب میں جو باتیں لکھی وہ بھی اس کتاب میں شامل کی گئیں۔ حضرت نے بھی اس موقع پر لکھا ہے کہ لا تأخذ بلحیتی، سورہ طٰہٰ سے تو صاف پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ نے جو حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو داڑھی مشت سے کم ہو وہ کبھی مٹھی میں آتی نہیں۔ تجربہ کر لو، آپ میں سے کئیوں کی تو ہے، وہ ذرا دیکھ لیں آتی ہے یا نہیں آتی۔ نہیں آتی، مجھ سے کم تو ہاتھ میں آتی نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو حضرت ہارون کی داڑھی آئی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مجھ سے بڑی تھی تبھی تو آئی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ داڑھی کی کم از کم مقدار ہے۔ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ جب مشت ہوتی ہے نا، اس سے نیچے پر بحث ہوتی ہے، اور یہ صحیح بات ہے۔ ہاں البتہ ایک بات اور بھی سن لیں، وہ بھی اسی باب کی ہے۔ آپ کے ملک کے سب سے بڑے مفتی گزرے ہیں، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم، یہ ہند اور پاک کے سب سے بڑے مفتی تھے، یہ دارالعلوم دیوبند میں مفتی رہے۔ حضرت فرماتے تھے مشت سے نہ کم ہو اور نہ ہی پھر مشت سے۔ شافعی حضرات نے جو لکھا ہے وہ ان حضرات پر، ہم تو آپ اور میں تو شافعی نہیں ہیں، اور بولو تو صحیح، آپ اور ہم تو حنفی ہیں، حنفیوں کا مسئلہ تو یہی ہے۔ یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ حضور کے جانثار صحابی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت اپنی داڑھی کی مشت میں جو بال آتے تھے اس سے جو بڑے ہوتے تھے حضرت کاٹ دیتے تھے۔ اسی حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف حضرت عبداللہ بن عمر کریں۔ پتہ چلتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کر رہے تھے وہی حضور کی ادا تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے داڑھی کا اس طرح بڑے چلے جانا کہ اس کو ادھر یا جدھر جا رہی ہے جانے دینا، یہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے کہ انسان کا چہرہ بگاڑ دے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اس کو بنا کے رکھو، اس کو سنوار کے رکھو۔ حضور اس میں تیل لگاتے تھے، حضور اس میں کنگھی کرتے تھے، حضور ایک مشت سے زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے ملک میں مولانا عبدالشکور دین پوری گزرے ہیں، حضرت فرماتے تھے ایک سردار جی ملے، یہ ذوقیہ بات ہوتی ہے کوئی ایسی نہیں، فرمایا ایک سردار جی ملے، ہم نے کہا کہ سردار جی آپ ایسے کیوں ہیں؟ وہ بڑا مست ہوا، کہتا ہے جی ہمارے گرو نانک ایسے تھے۔ بھئی اب جواب تو ہے بہرحال اس کا۔ کہتے ہیں اسی محفل میں ایک ہندو آ گئے، چوٹی رکھی ہوئی تھی، اس سے کہا کہ جی آپ ایسے کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے رام ایسے تھے۔ حضرت نے فرمایا اس دن سے مجھے احساس ہوا کہ کم از کم ہمارے مسلمانوں کے بھی روپ ایسے ہوں، جب ان سے پوچھیں تو وہ کہیں کہ بھائی ہمارے محمد ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔